اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان، سلامتی کی دعا کے بعد اللہ احکم الحاکمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اسلام کی نعمت اور دولت ہمیں اپنے آباء سے ملی، اپنے بڑوں سے ملی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی اگر انسان کو لذت اور مٹھاس حاصل ہو جائے، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ایمان ہے کیا، پھر انسان کی زندگی کے رویے بدل جاتے ہیں، طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں جس بندے میں آ گئیں، ثلاث من کن فیہن وجد حلاوت الایمان، 3 خوبیاں جس میں آ گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ ایمان کی لذت اس انسان نے حاصل کی جس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ سپر کلائمیکس، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں آ گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، چاشنی کو، شیرینی کو، لذت کو حاصل کر لیا۔ اور دوسرا، وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، دنیا کے فائدے نہیں چاہتا۔ تیسرا فرمایا، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، وہ ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، اس بات کو ناپسند کرے کہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، اللہ نے اسے ایمان کی سمجھ دے دی، اب ایمان چھوڑ کے واپس کفر میں جانا اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ فرمایا جس میں 3 چیزیں یہ آ گئیں، اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا۔ ان 3 چیزوں کے حوالے سے آج مختصر سی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے کہ یہ 3 چیزیں ہے کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کیا ہے جس میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث دونوں حدیث کی بڑی کتابوں بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ 3 چیزوں کا انسان کے اندر آ جانا، سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 رشتے گنوائے ہیں جن سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ان کے بعد 8 رشتے گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہارے دلوں میں آ گئی، تمہارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ آ گئی، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم والمال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیجئے، ان کو بتلا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے والدین، وابناؤکم، تمہاری اولادیں، بیٹے، وازواجکم، تمہاری بیویاں، واخوانکم، تمہارے بھائی،
والمال اقترفتموها، وہ مال جس کے کم ہو جانے کا تمہیں خوف اور خطرہ ہوتا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها، وہ کاروبار جس کے مندے کا خوف ہوتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اب دیکھ لیں، ہمیں مکان محبوب ہیں، کاروبار محبوب ہیں، اولاد محبوب ہے، بیوی محبوب ہے، والدین محبوب ہیں، ان سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے محبت کرو، لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ کاروبار کرو، ضرور کرو، جاؤ کاروبار کرو، لیکن کاروبار کو اپنے دل میں اس طرح نہ بسا لو کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاؤ۔ اولاد کی محبت اتنی تمہارے دل میں بس نہ جائے کہ اللہ کے ذکر کی لیے تمہارے پاس وقت ہی نہ بچے۔ اپنے گھروں کی سوچ میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ بنا لوں، یہ بنا لوں، کہ اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی طرف آنا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں کم ہوتی چلی جائے۔ فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ آپ سے، یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، کائنات میں اتنا کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا جتنی اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آقا کہنے لگے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں پسند کرتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو موت کے بعد ہی ہے، تو موت تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے پھر اعمال ایسے کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ جو جس راستے پہ میں چلنے لگا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ میرے اللہ کو پسند ہے یا میرے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، عمل کرتا ہے، سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس سے تو پیار کرتا ہے اس کی محبت بھی میرے دل میں پیدا کر دے، والعمل الذی یقرب الی حبک، اور ان اعمال کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے جن اعمال سے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں، میں تیرا قرب حاصل کر سکوں، ان اعمال کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ پھر صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ صحابی پوچھتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز کا ادا کرنا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لی جب جی چاہے پڑھ لی، ابھی پڑھی دیکھا اچھا یار پڑھ لیں گے، ذرا ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ دکانداری کا وقت ہے بعد میں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ فرمایا بڑا انسان وہ نالائق اور احمق ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اچھا پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں، سورج ڈوبنے لگتا ہے، عصر کی نماز کے حوالے سے خاص طور پہ کہا، سورج ڈوبنے لگتا ہے، اٹھتا ہے جلدی جلدی آ کر کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، چلا جاتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اللہ کو سب سے محبوب عمل الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز کا ادا کرنا ہے، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ سب سے بڑا۔ اور دوسرا
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ثم آئی، اس کے بعد؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، ان کی بات کو سہ جانے والا ہے، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لینے والا ہے، اپنے والدین کے ساتھ عزت سے گفتگو کرنے والا ہے۔ اللہ اس بندے سے بھی پیار کرتے ہیں، جو والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا، والدین کے سامنے یوں نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ والدین کے سامنے یوں کندھوں کو جھکا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں بتلایا کہ اپنے کندھوں کو والدین کے لیے جھکا لینا ہے، نرم کر لینا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا لینا ہے، نرمی سے جھکا لینا ہے۔ اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے قُلْ لَهُمْ قَوْلًا قَرِيمًا، عزت سے بات کرنی ہے والدین سے، کوئی جملہ بے ادبی کا زبان پہ نہیں آنا چاہیے، گستاخی کا جملہ۔ وَإِن تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر وہ ڈانٹ بھی دیں تمہیں، جھڑک بھی دیں کسی معاملے میں، تو ان سے اف بھی نہیں کہنی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے اللہ کے نزدیک اللہ کی محبت والا عمل نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایسے ہی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے اعمال بتائیے جن سے اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کی محبت والے عمل بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کے ملو، خوش ہو کے ملو، کسی سے چہرے پہ سلوٹیں لا کر کے، ماتھے پہ سلوٹیں لا کے نہ ملو، محبت سے ملو۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کو تم ملتے ہو، سلام کہتے ہو، مسکرا کے کہتے ہو، بوجہ طلق، مسکراتے چہرے سے ملتے ہو، اللہ تعالیٰ اس تمہارے مسکرانے کو تمہارے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں، صدقے کا اجر اللہ عطا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ملنا، اور کون سا عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مومن سے پریشانی کو، تکلیف کو، دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ پتہ یار وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا ساتھی، وہ ہمارا محلے دار، وہ ہمارا رشتہ دار پریشانی میں ہے، میں اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ضرور کرنی چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور راضی نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قان فی حاجت اخیہ قان اللہ فی حاجتہ، اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میری مشکلات اللہ حل کر دے، میری پریشانیاں اللہ دور کر دے، پھر تم کسی دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں خود بخود دور کر دیں گے۔ من قان فی حاجت اخی قان اللہ فی حاجتہ، تم کسی کی حاجت کو پورا کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ تم کسی کی ضرورت کو پورا کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ اور اسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل یقول اللہم استجب ولک بمثلہ، جب آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا فلاں بھائی بیمار ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، وہ مقروض ہو گیا ہے، اس کے کاروباری حالات اچھے نہیں رہے، وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ وہ میرا رشتہ دار، وہ میرا بھائی، وہ میرا دوست، وہ میرا محلے والا، یا اللہ وہ پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آقا کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اس کے لیے اٹھائے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے، ان دراسہ ملک موکل، ایک فرشتہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، وہ ساتھ کہتا ہے اللہم آمین، یا اللہ یہ جو بندہ کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ قبول کر لے، فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ قبول کر لے، اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، یا اللہ یہ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اسے پہلے خیر عطا فرما، یہ جو دوسروں کے لیے مشکلات کا حل مانگ رہا ہے اللہ اس کی مشکلات پہلے حل کر دے،
یا اللہ یہ جو دوسروں کے لیے تیرے در پہ سوالی بنا بیٹھا ہے، یا اللہ اس کی بن مانگے حاجتیں پوری کر دے۔ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے اعمال میں سے کیا ہے؟ کسی کو مسکرا کر کے ملنا، کسی کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اس کا پیٹ بھر دینا۔ یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ جو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان بھی جسے کہا جاتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں، میرے ایسے کچھ بندے ہیں جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تم سے کسی شکریہ کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے، ہم اس لیے کھانا نہیں کھلا رہے کہ تم ہماری تعریف کرو گے، ہم اس لیے کھانا نہیں کھلا رہے کہ تم جا کر کے لوگوں میں ہمارے نام کی دہائیاں دو گے، فلاں بڑا سخی ہے اس نے کھانا کھلایا، نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے ہم اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کو جھکانے کے لیے یا تم پر احسان کرنے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے۔ اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ ان لوگوں کا احسان ہوتا ہے جو ہمارے دسترخوان پہ آ کر کے کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمیں جنت کے قریب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دسترخوان سجائے، کوئی آ کر کے بیٹھ جائے، سمجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ آپ پر نیکی کر رہا ہے، آپ کا کھانا کھا کے وہ آپ کی جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے، وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں آنے کا پہلا واز آپ کو یاد ہے، بڑی خوب اچھی طرح یاد ہوگا، میں نے بہت بار سنایا۔ پہلی تقریر جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، صرف 5 جملوں پہ مشتمل، افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اتنی بات کی پہلی مرتبہ مدینے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سلام کہا کرو، پھیلاؤ سلام کو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کہو، وطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، جوڑو ان کو، وصل پیدا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو جائیں رات کو تم اٹھ کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک عظیم معاملہ ہے، عظیم عمل اللہ کی محبت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جو رات کو سوتے ہیں نا بستر پہ، وہ نرم وہ گرم بستر جب انہیں میری یاد آتی ہے نا، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم، لیٹے ہیں پہلو کے بل بستر پہ، میری یاد آتی ہے تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پکارنے لگتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، میری رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اس حال میں مجھ کو پکارتے ہیں کہ میرے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، میری رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اسے میرے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے اتنی خوبصورت انعام تیار کیا ہے، اکرام تیار کیا ہے کہ جب اس انعام کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں چلے جاتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کچھ انعام چھپا کر کے رکھا ہے اپنے اس بندے کے لیے۔ وہ انعام اتنا خوبصورت ہے کہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جو انعام تیار کیا اس کے اچھے اعمال کا، لا عین رات، کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت جگہ دیکھی نہیں ہے جو میں نے انعام اپنے بندے کے لیے تیار کیا۔
ولا اذن سمعت، کسی کان نے اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے جتنی خوبصورت جنت میں نے اپنے بندے کے لیے تیار کی ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، بندے نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے، اس کی سوچوں سے بڑھ کر کے میں نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو ہم نے بات بہت آگے چلی گئی، بات تھی ثلاث من کن فیہن وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جب بندے میں آ جاتی ہیں وہ بندہ اپنے ایمان کی لذت کو، مٹھاس کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، پوری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو۔ جس بندے میں یہ چیز آ جاتی ہے وہ اپنے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے، یہ حقیقت ایمان کو پہچان جاتا ہے۔ اور پھر اس کے سامنے دنیا کی رکاوٹیں جتنی مرضی آ جائیں، جتنے بڑے جو ہیں وہ پہاڑ بھی کھڑے ہو جائیں، یہ ان کو عبور کر جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن دوڑائیں اور اس بارے میں دیکھیں، وہ مشاطہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ہے، کنگھی کرتے کرتے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے اور کنگھی گر گئی، کہا بسم اللہ، کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا اپنے رب کا۔ کہا ہمارا رب تو ہمارا باپ فرعون ہے؟ کہا نہیں نہیں، جو فرعون کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، میں تو اس کا نام لے رہی ہوں۔ کہا اچھا، میرے باپ کو چھوڑ کر کے تو کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ کہا جو ساری کائنات کا رب ہے اسی کو۔ جا کر کے شکایت لگا دی، ابا جان وہ جو میری کنگھی کرنے والی ہے وہ تو کسی اور رب کو مانتی ہے، آپ کو رب مانتی نہیں، کہتی آپ کے اوپر بھی کوئی رب ہے۔ اچھا یہ گستاخ کون ہے؟ لاؤ بلا کر کے۔ بلا کے لایا گیا، کس رب کی بات کرتی ہے؟ اس نے کہا جو پوری کائنات کا رب ہے اس کی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کسی اور رب کا تذکرہ کرتی ہے؟ میں تجھے تیل کے کڑاہے میں جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ وہ ایمان کی لذت کو حاصل کر چکی تھی، اس کے دل میں اللہ کی محبت اس حد تک تھی، اس نے کہا تیل کے کڑاہے میں جلائے یا مجھے ویسے ختم کر دے، جو مرضی کر لے، لیکن اللہ کی ذات، اس کی صفات پر جو میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کا انکار نہیں ممکن، اب ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں بڑے سے تیل کے کڑاہے کو گرم کیا، اس میں اس کے بچوں کو اس کے سامنے، اور ماں کے لیے سب سے اذیت کا معاملہ اس کے بچوں کے بارے میں ہوتا ہے، سب سے بڑی آزمائش ایک عورت کے لیے اس کی اولاد کے بارے میں ہوتی ہے۔ عورت ہی کیا، مرد کے لیے بھی سب سے بڑی اذیت تو اولاد کے بارے میں ہوتی ہے۔ بچوں کو جلا دیا، کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا، جب اس کو پکڑنے لگے تو ماں تھوڑی سی ہلی، بچے نے کہا اماں دنیا کی سہجا، آگے معاملے بڑے خوبصورت ہیں۔ اسی لیے آقا کہتے ہیں جنت میں جب گزری، آقا جب جنت سے گزرے تو خوشبو محسوس کی، بڑی خوبصورت خوشبو۔ کہا جبریل یہ کیسی؟ تو کہا وہ جو عورت تھی اس کی خوشبو ہے، وہ بظاہر تو جل گئی لیکن اللہ نے جنت میں خوشبوؤں کے معاملے اس کے لیے کیے۔ تو حلاوت ایمان، جب اللہ کے ساتھ محبت انسان کے دل میں آتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جانا، بلال ایسی مارے کھا رہا ہے، بلال ایسی مارے کھا رہا ہے، آہستہ کہہ لو اللہ احد، آہستہ کہہ لو میرا اللہ ایک ہے۔ کہا نہیں، اللہ تو آزما رہے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری تکلیفیں کوئی حیثیت رکھتی نہیں جو مٹھاس مجھے اللہ احد کہہ کر کے ملتی ہے۔ جب میں اللہ احد کہتا ہوں اتنا سکون مجھے ملتا ہے، تمہاری تکلیفیں ساری بھول جاتا ہوں، جو اذیتیں تم نے دی بھول جاتا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا یہ عقیدہ اور یہ تصور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کہیں پہ، ان کا ایک امیر بنا دیا۔ وہ امیر صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے تو آخر پہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ جب بھی نماز پڑھا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، آخر پہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ جب یہ لشکر گیا، واپس آ گیا، مدینہ میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمارے امیر لشکر بنائے تھے وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے وہ ہر رکعت میں جب تلاوت کرتے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو وہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، ان سے سوال کرو، پوچھ کر کے بتلاؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے فیہ صفت الرحمن، اس میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، وَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، اور میں محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی صفتوں کو بیان کروں، میں اپنے رب کی صفتوں کو بیان کروں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، جاؤ جا کے اسے خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک دن عمر فاروق صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے کہا یار پرانی بات کو یاد کرو کہ کافروں نے ظلم کیے، بڑے بڑے ظلم کیے تو آپ لوگوں نے سہے، کوئی یاد ہے کوئی دن بڑا سخت لگا ہو کہ آج تو کافروں نے ظلم کرنے کی حد کر دی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین پاس آئیے، میرے پاس آئے تو اپنی یہ قمیض تھوڑی سی اوپر کر کے تو ہاتھ لگایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، اپنے کمر پہ ہاتھ لگوایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری بہادر جسے کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا، وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگے، سسکیاں لے کے رونے لگے۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا اس کی کمر پہ گوشت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، گڑے پڑے ہوئے ہیں، گڑے پڑے ہیں یہاں پہ کمر میں۔ کہا خبیب یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کہا جب ہم نے ایمان قبول کیا نا تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کی کہ ایک دن کوئلوں کا بستر بچھایا، کولے دہکا کر کے بستر بچھایا اور اس بستر پہ مجھے لٹا دیا، میری یہ ساری چمڑی جلد جل گئی، میرا گوشت جل گیا، یہ ظلم ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن میں سہ گیا اللہ کی محبت میں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس وہ حاصل کرتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، پھر وہ دنیا زمانے کی مصائب کو، پریشانیوں کو جھیل جاتا ہے، پھر وہ پامردی کے ساتھ دنیا کے حالات کا مقابلہ کر جاتا ہے، وہ مسائل کو فیس کرنے کی قوت اور طاقت اس میں آ جاتی ہے، وہ حالات کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے تھے، میں نے آغاز میں جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مجھے عطا کر دے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنا یا یقرب الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت مجھے عطا فرما جن سے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ تو پہلی چیز سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت کے ضمن میں بات ہوئی، پھر اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایمان والے کے لیے اپنی مال، جان، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اس طرح کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ مشہور ہے، جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے کہا چندہ لے کر کے آؤ، مال لے کر کے آؤ، تو جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اٹھا کر کے لے آئے۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں بھی ابو بکر سے زیادہ کام کروں گا، اور اس وقت مجھے امید تھی کہ میرے پاس مال بہت ہے، میں آدھا مال لے کر کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا جی آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ابو بکر آگے، ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر کے لے آیا ہوں، جو کچھ تھا گھر میں موجود سب کچھ اٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور جب سب سے پہلے
مدینے کے لوگ مکہ میں حج کر، اس وقت تو یثرب تھا، حج کرنے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ یثرب سے۔ کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم اوس کے ہیں، خزرج کے ہیں، دو بڑے قبیلے تھے مدینے کے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ وہ 6 یا 7 لوگ مسلمان ہوئے ابتدا، اس کے بعد پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری مرتبہ 72 کے قریب وہ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، کب تک آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے؟ کب تک ایسے چھپ کے معاملہ چلے گا؟ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے آئے، کہا شام کو بات کریں گے، ابھی بات نہیں کرتے، شام کو آؤں گا۔ منا کی بات ہے، حج کے دنوں میں۔ شام کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ آ گئے، گفتگو شروع ہوئی، کہا اب بتاؤ کیا کہتے تھے دن کے وقت تم؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں، وہاں آ کر کے دین کا کام کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے۔ اسی سے انصار کہا جاتا ہے نا مدینے کے رہنے والوں کو، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پورا عرب آپ کا مخالف ہو جائے گا، ان کی مخالفت کو سہنا بڑا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ اس وقت انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے تو صحیح، جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہمارا خون بہے گا، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہم اپنا خون پیش کریں گے۔ اور خدا کی قسم ان لوگوں نے اس بات پر 200% عمل کر کے دکھایا تھا۔ کبھی آپ تذکرہ پڑھیے احد کے میدان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دیکھا کافروں نے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فوکس کر کے انہوں نے تیروں کی بارش کی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو مسلمان تو بکھر جائیں گے سارے، فوکس کر کے تیروں کی بارش کی ہے، اور صحابی کھڑے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کیا ہے کہ کوئی تیر آئے مجھے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہاں سے لے کر کے یہ پاؤں کے ناخن تک تیر ہی تیر لگ گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر بھی جانے نہیں دیا۔ میرا جسم کس لیے؟ اور کہا نہری دون نہری کا یا رسول اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اوٹ سے ہوتے کہ میں میدان میں کچھ دیکھوں، کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، آپ میرے پیچھے رہیں، میرا سینہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں اپنے سینے پر تیر کھاؤں گا جو آپ کی طرف آئے گا۔ ایک گرا تو دوسرا کھڑا ہو گیا، دوسرا گرا، تیسرا، 14 صحابہ کرام یوں کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک گرتا دوسرا کھڑا ہوتا، دوسرا گرتا تیسرا کھڑا ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور یہ سب انصاری تھے، سب انصاری تھے، اور انہوں نے حفاظت کرنے کا حق ادا کیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار کو لگا کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہ رہ جائیں، کہ آبائی علاقہ تو یہی ہے۔ تو اس وقت کچھ باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار میرا گھر مکے میں ہے، میرا دل مکے میں تھا، لیکن تمہارے پاس جا چکا، اب میری باقی جتنی زندگی ہے تمہارے پاس گزرے گی، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ہر چیز سے بڑھ کر کے آ جانا، اور ایسا ہی ہے نا، پھر صحابہ کرام نے زندگیاں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فرمان جاری کرتے، وہ ہر چیز پیچھے رکھ دیتے، ہر چیز، ہر معاملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب یہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دیہاتی بندہ گاؤں سے کہیں آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے، تیاری کی ہے کوئی؟
میں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں انت مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ محبت ہم آج صرف تذکرہ کر پائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور یہ محبت تھی نا، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، دوست آگے، اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، دور چل رہے تھے، ہم دوست بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ گلی میں اعلان ہونے لگا۔ انس ابن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ ان کے پاس موجود تھے۔ کہا بیٹے انس جاؤ جا کر کے دیکھو باہر اعلان کس چیز کا ہو رہا ہے۔ انس گئے باہر، اعلان کرنے والے سے پوچھا چچا بتاؤ کیا اعلان کر رہے ہو؟ کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے۔ انس اندر گئے تو ابو طلحہ نے پوچھا انس کیا اعلان ہو رہا تھا؟ چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی۔ اب حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے چچا کے ہاتھ میں یوں پیالہ تھا شراب کا، اور اس طرح وہ جب میں نے بتایا نا کہ چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے شراب، ابھی یہاں تھا۔ کہا بیٹا یہ پکڑ جا کر کے نالی میں بہا دے۔ یہ نہیں کیا گئی، اب یہاں سے کیا فاصلہ تھا کہ اب میں پی لیتا ہوں، حرام ہو گئی ہے تو بعد میں نہیں پئیں گے، اب تو ہاتھ میں ہے۔ کہا نہیں بیٹا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کانوں میں آ گئی ہے، اب یہ ہونٹوں کے قریب نہیں جا سکتا، یہ نالی میں جائے گا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ہوتی ہے چیز جس میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو باقی دو چیزیں ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں۔ تین چیزیں ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی جس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس بندے میں تین چیزیں، تین خوبیاں آ جاتی ہیں، اس نے اپنے ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے زیادہ جس کے دل میں آ گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ دوسری چیز، جو اپنے بھائی کے لیے کسی بھی انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے مفادات کی خاطر تعلق نہ بناتا ہے نہ توڑتا ہے۔ تعلق بناتا ہے تو اللہ کے لیے، تعلق کسی سے ختم کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز جس میں آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد انسان دوبارہ ایسے کام کرے جس سے ایمان جاتا رہے، وہ ان اعمال کو ناپسند کرنے والا ہو۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، خالی ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ان چیزوں کو ناپسند کرنے والا ہو۔ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ اور دوسروں کے ساتھ محبت اللہ کے لیے اس کے کیا کیا مراتب ہوں گے، کس طرح ہو سکتی ہے، کس سے تعلق توڑا جا سکتا ہے، کس سے نہیں توڑا جا سکتا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرمائیے۔ اے مالک آپ کے سوا کوئی صحت اور شفا عطا کرنے والا نہیں ہے، سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائیے، ایسی شفا عطا فرمائیے جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ اے مالک و مولا ہمارے بہن بھائی دوست جو اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خاص طور پہ ترکی اور شام اور یہاں پر بھی اس وقت جو معاشی حالات ہیں ان میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے مالک و مولا سب کے حال پہ رحم فرما۔ دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب اپنے جیسے بہن بھائیوں کو لائنوں میں لگے ہیں آٹے کے لیے دیکھتے ہیں، کیا یا اللہ ہماری حالت ہو گئی۔ ہمارے اعمال کا اللہ ہمیں دنیا میں جھنجھوڑ رہا ہے، سزا مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ
جن ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا، ہمارے وہ غلطیاں ہمیں معاف کر دے، وہ گناہ ہمیں معاف کر دے جس وجہ سے یہ ابتری ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ یا اللہ سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما، اللہ سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کا سب کو محتاج رکھنا، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، سب کی مغفرت فرما، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔